السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے پہلے 4 حروف ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جیم سیکھیں گے، اور جیم 3 حرفی حروف میں سے پہلا حرف ہے جو بھی ہم پڑھیں گے۔ 3 حرفی کیسے ہے؟ کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، جیم یا میم، اور جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا مخرج کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، صحیح ادائیگی کے لیے کیا کیا چیزیں ہیلپ فل ہیں، کون سی احتیاطیں ہیں جو اپنے برتنی ہیں غلطیوں سے بچنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ہم جو عموماً یہ غلطیاں اس کی ادائیگی میں ہو جاتی ہیں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اس سے بچنا کیسے ہے اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جیم کا مخرج کیا ہے، جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو جیم کا مخرج ہے وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو۔ اب وسط لسان کیا ہے؟ جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، وسط اللسان سے مراد زبان کے درمیان سے تھوڑا سا آگے والا حصہ۔ اگر ہم وسط اللسان لفظ دیکھیں تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کا درمیان، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ وسط اللسان سے تھوڑا سا آگے منہ کی جانب والا حصہ۔ پکچر میں بھی آپ کو واضح ہو رہا ہوگا کہ کتنا آگے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وسط اللسان کہاں لگے گی؟ بالکل اپوزٹ جو روف ہے منہ کا، یعنی تالو ہے، وہاں لگے گی۔ بالمقابل کا مطلب یہی ہے کہ وسط اللسان کے بالکل اپوزٹ اوپر تالو کے ساتھ زبان ٹکرائے گی۔ اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زبان کو سختی سے لگانا ہے، نرمی سے نہیں لگانا، مضبوطی سے لگانا ہے وسط لسان کو وسط تالو کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ جیم زیر کے ساتھ ہے۔ اب زیر کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ زیر کی ادائیگی ہوتی ہے جب ہم نیچے والا جو جبڑا ہے وہ نیچے کی طرف ہی موو کرتا ہے، یعنی نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف جھکتا ہے تو زیر ادا ہوتی ہے، جی جی۔ لیکن خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے نیچے والے ہونٹ کو نیچے کی طرف لانا ہے تو ہونٹ آگے کی طرف نکل کے نہ آئیں، نہ ہی اوپر والے نہ ہی نیچے والے، صرف نیچے والے ہونٹ نیچے کی طرف موو کریں، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور احتیاط یہ کہ جب آپ وسط لسان کو وسط تالو کے ساتھ لگائیں تو زبان کے جو کنارے ہیں، جو سائڈز ہیں، ان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ ہونے سے بچائیں۔ اگر یہ ٹچ ہوں گی تو اس کے اندر چے کی آواز پیدا ہو جائے گی، جی جی، یہ غلط ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وسط لسان اور وسط تالو پہ ہی پریشر رہے، کناروں پہ پریشر نہ آئے۔ اور جیم کی جو آواز ہے نا وہ انگلش لیٹر جی کی مشابہت رکھتی ہے، تو جی کی آواز ہے، چی کی نہیں ہے، اس سے بچنا ہے۔ پھر دوسرا حرف جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے یا۔ یا ساکن ہے، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ساکن حروف کی جب ادائیگی ہوتی ہے تو ہونٹوں کی کوئی موومنٹ شامل نہیں ہوتی، ہونٹ بالکل سیدھے سٹریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر میں کھلتے ہیں، زیر میں نیچے جاتے ہیں، پیش میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، لیکن ساکن میں بالکل سٹریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو تھوڑا سا لمبا کریں گے اور ہونٹ سیدھے ہوں گے، جی جی جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا حرف جو ہے وہ ہے میم، اور میم بھی ساکن ہے۔ اب میم کیسے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے، اور چونکہ یہ ساکن ہے تو ہونٹ سیدھے ہوں گے، ہونٹوں کی کوئی موومنٹ شامل نہیں ہوں گی، دونوں ہونٹ مل جائیں گے اور سیدھے رہیں گے۔ اب جب ہم پورے اس لیٹر کو ادا کریں گے، جیم، تو اس کو لمبا کریں گے۔ اب لمبا کتنا کرنا ہے؟ 6 کاؤنٹس، 6 حرکات اس کی مقدار ہوتی ہے۔ 6 حرکات سے مراد کیا ہے؟ اصل میں حرکت کہا جاتا ہے، زبر، زیر اور پیش تینوں کو کلیکٹیولی حرکات بولتے ہیں۔ اور ایک حرکت کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل با کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھتے ہیں با، بس، اس سے زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے، لمبا کریں گے تو وہ غلط ہوگا، تو ایکچوئل جو اس کا ٹائم ہے وہ یہی ہے، با۔ تو یہ ایک حرکت کا ٹائم ہے، تو 6 حرکات کا ٹائم آپ ملائیں، جتنا ٹائم 6 حرکات کی ادائیگی میں لگتا ہے اتنا وقت آپ نے 3 حرفی حروف کی لینتھننگ کو دینا ہے۔ جیم، یہ ٹائم ہے جو آپ نے اس کو دینا ہے۔ اب آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ جب لمبا کرنا ہے نا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وسط لسان وسط تالو کے ساتھ لگے، اس کے بعد آواز کا جو پریشر ہے، جو دباؤ ہے، ڈائریکشن ہے، وہ منہ سے باہر کی طرف آ جائے، کیونکہ جیم باریک حروف میں سے ہے، یہ موٹا حرف نہیں ہے، تو اس کو منہ میں نہیں بھرنا، اس کو موٹا نہیں کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کون سی غلطیاں ہیں جو جیم کی ادائیگی میں ہو جاتی ہیں۔
نمبر 1 تو یہ جو پہلے میں نے ڈسکس بھی کی ہے کہ چے کی آواز آ جاتی ہے، اور وہ کیوں آتی ہے کہ جب زبان کے کنارے جو ہیں وہ دانتوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دوسری غلطی جو اس میں کرتے ہیں کہ چے کی آواز سے بچنے کے لیے جیم کا مخرج چینج کر دیتے ہیں، زبان کا بہت ہی آگے والا حصہ اوپر تالو سے لگاتے ہیں، یعنی اصل جو جیم کا مخرج ہے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور آواز آتی ہے جیم جیم، یہ بالکل ٹپ کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب لینتھننگ کرتے ہیں نا مد کی، اس پہ اس کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں تو آواز کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیدھا باہر لانے کے بجائے ناک کی طرف لے جاتے ہیں، جیم، آواز ساری اوپر جا رہی ہوتی ہے، اوپر ٹریول کرتی ہے خیشوم کی طرف، ناک کی طرف، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، جب وسط اللسان وسط تالو کے ساتھ لگ جائے تو پھر آواز کا پریشر سیدھا باہر لے آئیں، کیونکہ باریک حرف ہے تو زبان مخرج پہ لگ جائے تو آواز کا پریشر باہر آ جانا چاہیے سیدھا اسٹریٹ۔ اور پھر آخر میں میم ہے تو جب میم پڑھیں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر غنہ ہوگا جو آٹومیٹیکلی آ جائے گا، اس کو کانشیسلی بہت زیادہ نہیں لانا۔ بعض لوگ بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں اور بہت زیادہ غنہ سنائی دیتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک اور غلطی عموماً جیم کی ادائیگی میں ہوتی ہے کہ ہونٹ آگے آ رہے ہوتے ہیں، اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی باہر نکل رہا ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ جیم زیر کے ساتھ ہے تو صرف نیچے والا ہونٹ نیچے جائے گا، باقی ہونٹوں کی کوئی اور موومنٹ نہیں ہے، تو ہونٹوں کو آگے لانے سے بچنا ہے۔ اب انشاءاللہ جب آپ مشق کریں گے تو انہی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ادائیگی درست ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں سٹیپس کی شکل میں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سے سٹیپس ہیں جن کو اپنے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جیم کو اس کے مخرج سے ادا کریں، وسط لسان کو وسط تالو میں لگائیں، نیچے والا ہونٹ زیر کے لیے نیچے کی طرف موو کرے گا۔ یا اور میم کی ادائیگی کے لیے ہونٹ بالکل سیدھے ہوں گے، کوئی موومنٹ شامل نہیں ہوگی، اور لمبا کریں گے 6 حرکات کے برابر، اور اس کی جو مد کی ٹائمنگ ہے اس کے اندر آواز ناک میں نہ جائے بلکہ اسٹریٹ باہر آئے۔ انشاءاللہ اس سے ادائیگی بہتر ہو جائے گی۔ آئیں مشق کرتے ہیں۔ جیم 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 جیم۔ انشاءاللہ جب آپ ان سٹیپس کا خیال رکھتے ہوئے مشق کریں گے تو آپ کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جلد آپ